السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم وعلم من البیان ما لم نعلم، والصلاة على سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار۔ میرے پیارے بچوں، مختصر المعانی میں مقتضیات الاحوال کیسے وہ اختلاف ہو سکتے ہیں وہی پڑھ رہے تھے۔ اس کے لیے چند مقامات پڑھے آپ لوگ، تھوڑا اور باقی تھا، وہی ہے آج ہمیں پڑھنے کا۔ دیکھیے، وَإِنَّمَا فَصَلَ قَوْلَهُ وَمَقَامُ الْفَصْلِ يُبَايِنُ مَقَامَ الْوَصْلِ۔ ادھر مصنف رحمہ اللہ ہے نا، اس کے پہلے فَمَقَامُ كُلٍّ مِّنَ التَّنْكِيرِ وَالْإِطْلَاقِ وَالتَّقْدِيمِ وَالذِّكْرِ يُبَايِنُ مقام خلافه، ایسے ایک جملہ استعمال کیا ہے نا، وہاں یہ فصل وصل کو بھی لا سکتے ہیں نا، وہاں فصل جوڑنا پھر لاسٹ خلافہ استعمال کر سکتے تھے نا، وہ نہیں کیے مصنف، یہ الگ ہی بتا رہے۔ کیوں فصل وصل کیوں الگ بتا رہے ہیں وہی ہمیں سمجھا رہے ہیں شارح۔ دیکھیے، وَإِنَّمَا فَصَلَ قَوْلَهُ، مصنف نے اپنے قول وَمَقَامُ الْفَصْلِ يُبَايِنُ مَقَامَ الْوَصْلِ، فصل کا مقام وصل کے مقام سے مختلف ہوتا ہے، یہ جملہ الگ ہی کر دیا۔ کیوں؟ تنبیہاً علی عظم شأن ھذا الباب، وہ اس لیے کہ یہ باب کی عظمت شان پر تنبیہ کرنے کے لیے کیے ہیں مصنف یہ کام۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ مَقَامَ خِلَافِهِ، جیسے اس کے پہلے تنکیر اطلاق کے ساتھ کیے، اسی طرح خلاف مقام خلاف ہی استعمال نہیں کیے۔ کیوں ایسا نہیں کہا؟ لِأَنَّهُ أَخْصَرُ وَأَظْهَرُ، کیونکہ یہ اس کے خلاف جو ہے وصل ہے نا، وہ وصل کیا ہے؟ اختصر، مختصر بھی ہے، اور وَأَظْهَرُ، زیادہ ظاہر بھی ہے۔ وصل کے خلاف ہونے والا تو کیا ہے؟ وصل ہے نا، تو وہ خلاف سے بھی بہتر کیا استعمال کرنا ہے؟ وصل ہی استعمال کرنا ہے۔ اس میں خلاف جیسے خلاف وہ لفظ جیسے زیادہ الفاظ نہیں، یہ مختصر بھی ہے اور زیادہ ظاہر بھی ہے۔ فصل کے ضد وصل ہی استعمال کیے تو سب کو وہ زیادہ ظاہر بھی ہوگا۔ لِأَنَّ خِلَافَ الْفَصْلِ إِنَّمَا هُوَ الْوَصْلُ، ہے نا، یہ اظہر زیادہ ظاہر ہونے کا سبب کیا ہے؟ فصل کا خلاف ضرور کیا ہے؟ وصل ہے، اس لیے وہ وہی استعمال کرنا بہتر ہوگا۔ تو مصنف ادھر فصل وصل کے متعلق الگ ہی کیوں بتائے؟ اس کی عظمت، وہ باب کی عظمت پر تنبیہ کرنے کے لیے کیے ہیں۔ اور بھی ہے چند باتیں، کیا ہے وہ؟ وَلِلتَّنْبِيهِ عَلَى عِظَمِ الشَّأْنِ فَصَّلَ قَوْلَهُ وَمَقَامُ الْإِيجَازِ يُبَايِنُ مَقَامَ خِلَافِهِ۔ اور مصنف رحمہ اللہ عظمت اور شان پر دلالت تنبیہ کرنے کے لیے ہی فصل قولہ، مصنف اپنا قول کو الگ ہی کر دیا۔ کیا ہے وہ قول؟ وَمَقَامُ الْإِيجَازِ يُبَايِنُ مَقَامَ خِلَافِهِ، ایجاز کے مقام وہ اس کے خلاف، ایجاز کے خلاف کیا کیا ہیں؟ اطناب اور مساوات ہے نا، تو اطناب اور مساوات کے مقام سے مختلف ہے۔ یہ جملہ کو الگ کرنے کا سبب کیا ہے؟ یہ چرچا، ایجاز اطناب مساوات کا چرچا ہے نا، وہ علم البلاغہ میں زیادہ اہمیت والا چرچا ہے۔ اس کی عظمت شان پر دلالت کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے ہی اس کو الگ بتائے مصنف رحمہ اللہ۔
اور بھی ہے وَكَذَا خِطَابُ الذَّكِيِّ مَعَ خِطَابِ الْغَبِيِّ، وَكَذَا خِطَابُ الذَّكِيِّ، ذکی بولو تو عقل مند، چالاک، یہ سب ہے، ان کے ساتھ خطاب کرنا، وہ یباینو ما خطاب الغبی ہے نا، وہ پاگل، نادان اور غافل سے خطاب کرنے کے ساتھ، خطاب کے ساتھ کا کیا ہوگا، خلاف ہی رہے گا۔ تو جیسے ذکی کو، عقل مند کو مخاطب بناتے، وہ اسی طرح نہیں ہوگا غبی کو مخاطب بناتے وقت۔ دونوں کے خطاب آپس میں کیا ہے، مختلف ہے، آپس میں مختلف ہے۔ فإن مقام الاول یباین مقام الثانی، ہے نا، اس میں اول ہے نا مقام الذکی، ذکی کا مقام تو یباین وہ مختلف ہی رہتا ہے، مقام الثانی یہ غبی کے مقام کے ضرور وہ مختلف تو ہوگا، ہے نا، کیونکہ فإن الذکی یناسبہ من الاعتبارات اللطیفہ والمعانی الدقیقۃ الخفیہ، ایک ذکی عقل مند آدمی کو یناسبہ اس کے مناسب ہوگا من الاعتبارات اللطیفہ، اعتبارات لطیفہ، اور والمعانی الدقیقہ، معانی دقیقہ بھی، والخفیہ وہ باریک معانی اور باریک پرلطف انداز میں ہونے والی، پرلطف انداز میں ہونے والی اعتبارات، یہ سب عقل مند سے لائق ہوگی، وہ کیا نہیں ہوگا، ما لا یناسب الغبیہ، وہ غبی کے ساتھ وہ مناسب تو نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو جو ذکی سے مناسب ہوتا ہے وہ کیا رہے گا، غبی سے غیر مناسب ہوگا، وہ بات تو ظاہر ہے۔ اسی لیے ان کے یہ ذکی کا خطاب اور غبی کا خطاب آپس میں مختلف ہے، دونوں کے لیے ایک ہی جملہ تو نہیں چلے گا۔ اسے آخر کار مصنف رحمہ اللہ بتا رہے ہیں وَلِكُلِّ كَلِمَةٍ مَعَ صَاحِبَتِهَا مَقَامٌ، معنی کیا ہے، ہر ایک کلمہ کے لیے اس کے مصاحب کے ساتھ، مصاحب بولو تو کیا ہے، وَلِكُلِّ كَلِمَةٍ مَعَ صَاحِبَتِهَا، ہر ایک کلمہ کے لیے اس کے مصاحب کے ساتھ، ای مع کلمۃ اخری مصاحبۃ لہا، یعنی دوسرے کلمہ کے ساتھ جو اس کا مصاحب ہے، مع کلمۃ اخری مصاحبۃ لہا، کیا ہے، مقام، ایک مقام ہے، لیس لتلک الکلمۃ مع ما یشارک تلک الصاحبہ فی اصل المعنی، مقام لیس لتلک الکلمہ، جو اس کلمے کے لیے نہیں، ہے نا، جو اس کلمے کے لیے نہیں، ایسا ایک مقام اس کو کیسے ملتا ہے، اس کے مصاحب کے ساتھ، یعنی دوسرے کلمے کے ساتھ جو اس کا مصاحب ہے نا، دوسرے کلمے کے ساتھ اس کو ایک خاص مقام رہتا ہے جو اس کلمے کے لیے نہیں ہو۔ مع ما یشارک تلک الصاحبہ، مع ما اس کلمہ کے ساتھ، یشارک تلک الصاحبہ فی اصل المعنی، کہ یہ مصاحب اصل معنی میں اس کا شریک ہے۔ یہ جملہ کا معنی پہلے سمجھنا ہے، پھر اس کا مثال سے باقی ہم سمجھتے ہیں۔ یہ جملے سب مثال کے ساتھ سمجھیں گے تو دیکھ سکتے ہیں، وَلِكُلِّ کلمہ میں کیا سمجھنا، کانا سمجھنا، مع صاحبتہا بولو تو ان سمجھنا، ان سمجھنا تو ان کانا، تو یہ کلمت کانا کو ان کے ساتھ مقام، ایک مقام ہے، لیس لتلک الکلمہ، جو وہ کانا کلمت کو نہیں ہو، مع ما ایک کلمہ کے ساتھ، ایک کلمہ بولو تو اذا، ایک مثال رکھنا اذا، اذا کے ساتھ نہیں ہو، یشارک تلک الصاحبہ، وہ کلمت تو کیا ہے، یہ صاحبت کا شریک ہے فی اصل المعنی، یہ تلک الصاحبہ بولو تو کیا ہے، وہ ان شریک ہے یہ کلمت کا فی اصل المعنی، اصل المعنی میں۔ تو ادھر کیا سمجھنے کا ہے، کانا ان کے ساتھ رہتے وقت اس کا مقام الگ ہے،
اور یہی کانا اذا کے ساتھ رہتے وقت کیا ہوگا، اس کو الگ مقام رہے گا۔ مثال بھی ہے نا، دیکھو مثلا الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط فله مع ان مقام ليس له مع اذا، یہی ادھر مراد ہے۔ مثلا الفعل الذي قصد اقترانه بشرط، شرط کے ساتھ جوڑنا کا ارادہ ہونے والا ایک فعل، مثال کانا، وہ کانا کو فلہ مع ان کے ساتھ اس کو کیا ہے، مقام، ایک مقام ہے، لیس لہ مع اذا، جو اس کو اذا کے ساتھ نہیں ہوتا وہ ان کے ساتھ رہتے وقت ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ لِكُلِّ كَلِمَةٍ مِّنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ، اسی طرح ادوات الشرط کے ہر ایک کلمت کو مع الماضی مقام، ماضی کے ساتھ رہتے وقت اس کو ایک مقام رہتا ہے، لیس لہ مع المضارع، جو مضارع کے ساتھ رہتے وقت نہیں ہو۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، ایسے ہم باقی سب سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہر ایک کلمت کو اس کے صاحبت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، خاص ایک مقام رہتا ہے۔ تو ان کے رہتے وقت ہونے والا مقام نہیں ہوگا اذا کے ساتھ رہتے وقت۔ ایسے یہ مقتضیات الاحوال ہر وقت مختلف ہی رہتے ہیں، ہر ایک مقتضی الحال دوسرا مقتضی الحال سے مختلف تو رہے گا۔ یہ سب سمجھانے کے لیے مصنف رحمہ اللہ بہت ساری مثالیں، بہت ساری احوال ابھی ہمارے سامنے رکھے ہیں، آپ لوگ وہ سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، ابھی مصنف رحمہ اللہ بلاغہ کے متعلق الگ ایک موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ مراتب البلاغہ وکون بعضها اعلی من بعض۔ تو اعلی مرتبہ میں کیا ہے، ادنا مرتبہ میں کیا ہے، وہ سب بیان فرما رہے ہیں مصنف۔ دیکھتے ہیں، وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه بعدمها۔ آپ لوگ سمجھے ہوں گے، آسان تو ہے۔ وارتفاع شأن الکلام، کلام کا اونچا ہونا، رفیع الشان ہونا، فی الحسن والقبول، حسن و قبول میں کلام رفیع الشان ہونا، اونچا ہونا، بمطابقتہ للاعتبار المناسب، وہ کلام کے مناسب اعتبار سے، مناسب اعتبار کے مطابق ہونے کی وجہ سے ہے، مناسب اعتبار کے مطابق ہونے کی وجہ سے حسن و قبول میں کلام رفیع الشان ہوتا ہے۔ وانحطاطہ، اور اس کی شان کا کم ہونا، گر جانا، وہ کیسے؟ ای انحطاط شأنہ بعدمہا، بعدمہا سے مراد وہ بعدم مطابقتہ للاعتبار المناسب، مناسب اعتبار کے مطابق نہیں ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ادھر الاعتبار المناسب، مناسب اعتبار سے کیا مراد ہے وہ باقی ہے۔ والمراد بالاعتبار المناسب، اعتبار المناسب سے مراد الامر الذي اعتبره المتكلم مناسبا للمقام بحسب السلیقة او بحسب تتبع تراکیب البلغاء۔ الاعتبار المناسب سے کیا مراد ہے؟ الامر الذي اعتبره المتکلم، الامر وہ امر ہے، الذي اعتبره المتکلم جس کا متکلم نے مناسبا للمقام، وہ مقام کے مناسب ہو کے متکلم اعتبار کیے ہیں۔ ہاں، تو وہ مقام، وہ جس سے وہ بات کر رہے ہیں اور وہاں کا حال پورا دیکھتے ہوئے مناسب سمجھ کے جو اعتبار وہ کیے ہوں گے، جو بات کا وہ اعتبار کیے ہوں گے، وہی ہے الاعتبار المناسب سے مراد۔ وہ کیسے؟ بحسب السلیقہ، بحسب السلیقتی، ان کی صلاحیت کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے بولنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وہ اذا کان المتکلم من العرب الاربع،
ہے نا، اوریجنل عرب لوگ سے ہوا تو وہ اپنی طبیعت، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے وہ جو مناسب سمجھے بول سکتے ہیں۔ او بحسب تتبع تراکیب البلغاء، نہیں تو بلغ لوگوں جو جملے استعمال کیے ہیں وہ جملوں کا تتبع کر کے، وہ چیکنگ کر کے دیکھتے ہوئے، ان کی تصانیف پڑھتے ہوئے جو اپنا یہ مقام سے مناسب وہ سمجھے ہوں گے۔ تتبع کے لحاظ سے بولو تو ان کے تراکیب جملے پڑھ کر جو وہ مناسب سمجھے ہوں گے، ایسے جو اعتبار کیا وہ بات ہے، وہ امر ہے۔ الاعتبار المناسب سے مراد، آپ لوگ سمجھے ہوں گے الاعتبار المناسب بولو تو کیا ہے، یہ بات کرنے والا ہے نا، وہ بات کرنے والا وہ اپنا وہ مقام سے جو لائق رہے گا، جو مناسب رہے گا، وہ جو مناسب رہے گا وہی اختیار کر کے وہ بات کرتے ہیں نا۔ وہاں تأکید چاہیے تو تأکید دیتے ہوئے، وہاں حذف چاہیے تو حذف کرتے ہوئے، وہاں تنکیر کے ساتھ بولنا تو وہ تنکیر دیتے ہوئے، تعریف چاہیے تو تعریف کے ساتھ بولتے ہوئے، ایسے جو کچھ وہ اپنے مقام سے مناسب سمجھیں گے، جو وہ مناسب سمجھیں گے وہی ہے الاعتبار المناسب سے مراد۔ اور ادھر بحسب سلیقہ بولو تو کون، وہ اپنے اندر وہ چننے کی صلاحیت رکھنے والا، وہ کون ہونا ہے، وہ متکلم من العرب العربہ ہوا تو وہ اوریجنل عربی ہوا تو اس کو وہ صلاحیت ہوگا، نہیں تو وہ کیا کرنا پڑے گا، بڑے بلیغ لوگ جو لکھے ہیں، جو تراکیب لکھے ہیں وہ سب چیک کر کے وہ یہ مقام سے جو لائق ہے وہ چننا پڑے گا۔ کیسے بھی ہو متکلم وہ مقام سے جو مناسب سمجھتے ہیں، وہ جو مناسب سمجھتے ہیں وہی ہے الاعتبار المناسب سے مراد۔ تو یہ الاعتبار المناسب سے کلام مطابق ہوا تو مطابق ہونے کی وجہ سے حسن و قبول میں کلام کیا ہوتا ہے، رفیع الشان ہوتا ہے۔ اور الاعتبار المناسب سے، مناسب اعتبار سے اعتبار کے وہ مطابق نہیں ہوا تو کلام کیا ہوتا ہے، درجے میں کم ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ سمجھے ہوں گے۔ اور یہ اعتبار کا تھوڑا اور بیان ہے، یقال اعتبرت الشیء، اعتبرت الشیء بولو تو کسی چیز کو میں اعتبار کیا، مراد کیا ہے، اذا نظرت الیہ، جب میں اس کی طرف دیکھا تب استعمال کر سکتے ہیں نا اعتبارہ، نہیں تو وراعیت حالہ، وراعیت حالہ اس کے حال کی رعایت کرے تب استعمال کر سکتے ہیں اعتبارہ۔ تو وہی ہے جو اپنے مقام سے لائق مناسب سمجھتے ہیں وہ چن کے استعمال کیا تو وہ الاعتبار المناسب سے مناسب کے مطابق ہوا تو کلام وہ کلام ہے حسن و قبول میں رفیع الشان۔ آپ لوگ سمجھے ہوں گے۔ پیارے بچوں، کلام کا رفیع الشان ہونے کے بارے میں چرچا ہو رہا تھا، تو وہاں ایک دو اعتراض ہے، وہ اعتراض کا جواب بھی دے رہے ہیں شارح۔ دیکھیے، وَأَرَادَ بِالْكَلَامِ الْكَلَامَ الْفَصِيحَ وَبِالْحُسْنِ الْحُسْنَ الذَّاتِيَّ الدَّاخِلَ فِي الْبَلَاغَ دُونَ الْعَرْضِيَّ الْخَارِجَ لِحُصُولِهِ بِالْمُحَسِّنَاتِ الْبَدِيعِيَّةِ۔ ادھر کیا اعتراضات ہے وہ سمجھتے پہلے۔ سب سے پہلے ایک اعتراض یہ ہے کہ مصنف کا کہنا ہے کہ حسن و قبول میں کلام کی رفعت شان کلام کی مناسب اعتبار کے ساتھ مطابقت سے ہو جاتی ہے نا۔ مصنف کا کہنا وہی ہے، وہ بمطابقت ہی ہے نا، بمطابقت ہی للاعتبار المناسب، وہ حسن و قبول میں کلام رفیع الشان ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ بولتے ہیں یہ غلط ہے، کیونکہ اصل مطابقت سے صرف حسن حاصل ہوتا ہے، نہ کہ رفعت شان۔ رفعت شان تو خالی مطابقت سے نہیں ہوگا ہے نا۔ رفعت شان حاصل کرنے کے لیے کمال مطابقت ضروری ہے نا۔
یہ جب مصنف ایسا استعمال کہنا چاہیے تھا، کیا ہے، فی الحسن والقبول بکمال مطابقت ہی استعمال کرنا تھا، حالانکہ مصنف نے ایسا نہیں کہا ہے، کیا کیے ہیں، خالی بمطابقت ہی للاعتبار المناسب استعمال کیے ہیں۔ تو یہ اعتراض کرنے والوں کا جواب یہ ہے کہ مصنف کے قول وارتفاع شأن الکلام میں، ارتفاع شأن الکلام ہے نا، وہ کلام میں مصنف کا وہ کلام سے مراد کیا کلام ہے؟ کلام فصیح ہے۔ وَأَرَادَ بِالْكَلَامِ الْكَلَامَ الْفَصِیحَ، کلام میں اصل حسن تو فصاحت کلام سے ثابت ہو جائے گا نا، اور اس کا ارتفاع خالی مطابقت سے ہی ثابت ہو جائے گا، کیونکہ وہ کلام فصیح ہوا تو پہلے ہی اس میں حسن موجود ہے، پھر یہ مطابقت سے، خالی مطابقت سے ہی کیا ہوگا، اس کا ارتفاع شان ثابت ہو جائے گا، تو وہ متن میں کمال کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی یہ پہلا اعتراض کا جواب۔ اور وبالحسن الحسن الذاتیہ، وہ دوسرے اعتراض کیا ہے کہ مصنف کا کہنا ہے نا، حسن میں کلام کی رفعت شان مطابقت مذکورہ، خالی وہ بمطابقت ہی للاعتبار المناسب ہوتی ہے نا، رفعت شان ہوتی ہے۔ یہ مصنف جو کہا ہے، مصنف نے جو کہا ہے وہ غلط ہے بولنے والا ہے، کیونکہ حسن کے اندر کلام کی رفعت شان تو محسنات بدعیہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے نا، حسن کے اندر کلام کی رفعت شان تو نہیں ہوگا نا، وہ ہونے کے لیے محسنات بدعیہ پر مشتمل ہونا چاہیے نا، خالی مطابقت سے وہ نہیں ہوگا نا، ایسے اعتراض کرنے والے ہیں۔ تو وہ اعتراض کرنے والوں کا جواب کیا ہے؟ یہ جواب یہ ہے کہ کیا ہے وہ، وبالحسن الحسن الذاتیہ، ان کا جواب ہے یہ حسن ہے نا، وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو حسن ذاتی اور ایک حسن عرضی۔ یہاں مصنف کی عبارت میں حسن سے حسن ذاتی ہے مراد، جو باب بلاغت میں داخل ہے، تو وہ کیا ہوگا، بلیغ ہوا تو وہ مطابقت مذکورہ، پہلے جو ہم بمطابقت کے لیے اعتبار مناسب کا ہے نا، وہی مطابقت سے وہ حاصل بھی ہو جائے گا۔ حسن عرضی بولو تو ادھر مراد نہیں ہے، حسن عرضی ہے محسنات بدعیات سے حاصل ہونے والا، وہ فن ثالث میں مذکور ہے نا، محسنات بدعیہ۔ جب ایسا ہے تو مصنف کی عبارت میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ لوگ پوری باتیں سمجھے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ارتفاع شأن الکلام فی الحسن والقبول بمطابقتہ للاعتبار المناسب، وہی ہے نا ہمارا چرچا۔ اس کے متعلق مصنف رحمہ اللہ اور ایک جملہ کیا ہے وہ، فمقتضى الحال، تو ابھی تک ہم بلاغہ کی تعریف میں مقتضى الحال دیکھ رہے ہیں نا، تو کیا سمجھے ہم، مقتضى الحال کیا ہے؟ هو الاعتبار المناسب للحال والمقام۔ یہ مقتضى الحال بولو تو کیا ہے وہ مناسب اعتبار ہے جو حال اور مقام کے مناسب ہو، والاعتبار، وہ اعتبار ہے وہ جو حال اور مقام کے مناسب ہو، یعنی اذا علم ان ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي الا بمطابقته لاعتبار المناسب على ما يفيده اضافة المصدر، یعنی کب یہ معلوم پڑے گا، اذا علم ان ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي، حسن ذاتی میں کلام کی رفعت شان، کلام کی رفعت وہ نہیں ہوتی ہے الا بمطابقتہ للاعتبار المناسب، مگر اس کے مناسب اعتبار کے مطابق ہونے کی وجہ سے۔
علی ما یفیدہ اضافۃ المصدر، جس کا وہ مصدر کی اضافت فائدہ دیتی ہے۔ مصدر بولو تو کیا ہے؟ وہ ارتفاع ہے، ارتفاع ہے نا ادھر مصدر، وہ مصدر کی اضافت کیسے ہوا دیکھیے، وارتفاع شأن الکلامی فی الحسن، وہ مصدر کیا ہے؟ ارتفاع ہے، وہ مفرد مضاف المعرفہ ہے، مفرد مضاف المعرفہ ہوا تو فیعم، وہ عام معنی دے گا۔ تو یہ ارتفاع کیسے ہی ہوگا؟ وہ کیسے ہوگا؟ بمطابقتہ للاعتبار المناسب، وہ مناسب اعتبار کے مطابق ہونے کی وجہ سے ہی کلام میں کیا ہوگی؟ رفعت حاصل ہوگی، حسن میں رفعت، کلام کی رفعت شان ہوگی۔ ومعلوم، اور یہ بات تو پہلے سے معلوم ہے، انہو انما یرتفع بالبلاغہ، کہ کلام صرف اس بلاغت سے رفیع الشان ہوتا ہے۔ کیا ہے بلاغہ؟ التی ہی عبارت عن مطابقت الکلام الفصیح لمقتضى الحال، بلاغہ بولے تو کیا ہے؟ جو کلام فصیح کے مقتضی حال کے مطابق ہونے سے، مطابق ہونا، وہی ہے نا بلاغہ کا۔ تو وہ بلاغہ سے رفیع الشان ہوتا ہے کلام۔ فقد علم ان المراد بالاعتبار المناسب ومقتضى الحال واحد، تب یہ معلوم ہو گیا کہ مناسب اعتبار اور مقتضى الحال سے مراد ایک ہی ہے۔ وَإِلَّا، اگر یہ بات صادق نہ ہوگی تو لما صدق انہ لا يرتفع الا بالمطابقت للاعتبار المناسب، لما صدق، یہ بات صادق نہیں ہوگی، کیا؟ انہ لا يرتفع الا بالمطابقت للاعتبار المناسب، وہ مناسب اعتبار کے مطابق ہونے کی وجہ سے ہی کیا ہے؟ وہ کلام رفیع الشان ہوتا ہے۔ اور ولا يرتفع الا بالمطابقت لمقتضى الحال، وہ کلام مقتضی الحال کے مطابق ہونے کی وجہ سے ہی رفیع الشان ہوتا ہے، وہ بات کیا نہیں ہوگا؟ صادق نہیں ہوگا۔ تو کیا سمجھنے کا؟ یہ مقتضی الحال کے مطابق ہونا اور یہ مناسب اعتبار کے مطابق ہونا بولو تو دونوں سے مراد ایک ہی ہے۔ فلیتأمل، خوب غور کیا جائے، فلیتأمل۔ تو ادھر کیا ہوا؟ کلام کا رفیع الشان ہونے کے لیے کیا ہونا ہے؟ وہ مطابقتہ للاعتبار المناسب ہونا چاہیے نا۔ اور یہ کلام سے کیا مراد ہے؟ کلام بلیغ ہے مراد، کلام فصیح ہے مراد، وہ بھی بتایا ہے نا۔ تب معلوم پڑا کلام کی رفعت وہ بلیغ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بلاغہ بولو تو کیا ہے؟ عبارت عن مطابقت الکلام الفصیح لمقتضى الحال، وہ ہے نا کلام بلیغ سے مراد۔ اور مقتضی الحال بولو تو کیا ہے؟ الاعتبار المناسب للحال والمقام، ہے نا۔ تو یہ اعتبار مناسب سے کیا مراد ہے؟ وہ مقتضی الحال کے مطابق ہونا، اس کے حساب سے جملہ استعمال کرنا، یہ سب ہے نا الاعتبار مناسب سے مراد ہے۔ اور مقتضی الحال سے، مقتضی الحال کے مطابق ہونا بولو تو بھی وہی ہے۔ ہمارا مخاطب منکر ہوا تو اس کے حساب سے جملہ استعمال کرنا ہوگا۔ تو یہ الاعتبار المناسب اور مقتضی الحال بھی دونوں مراد ایک ہی ہے۔ تو کلام کا رفیع الشان ہونے کے لیے وہ اعتبار مناسب کے مطابق ہونا ہے اور مقتضی الحال کے مطابق بھی ہونا ہے، بولو تو دونوں ایک ہی ہے۔ تو یہ مقتضی الحال سے یا الاعتبار المناسب کے مطابق ہوا تو کلام کیا ہوتا ہے؟ رفیع الشان ہوتا ہے۔ یہی ہے اس میں سمجھنے کا، مقتضی الحال اور الاعتبار المناسب کیا ہے وہی سمجھا رہے تھے مصنف رحمہ اللہ۔ متن ہی وہی ہے نا، فمقتضی الحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام۔ پیارے بچوں، اب تک جو ہم پڑھ رہے تھے آپ لوگ سمجھے ہوں گے کلام کا رفیع الشان کیسے ہو سکتا ہے،
وہ بھی مطابقت ہی للاعتبار المناسب ہے. اعتبار مناسب بولو تو مقتضی الحال ہی ہے مراد. تو کلام فصیح ہونا کیسے ہے؟ بمطابقت ہی لمقتضی الحال ہی ہے. جو ہم پہلے بلاغہ کی تعریف پڑھے اس کی طرف ہی جا رہے ہیں ہم. انشاءاللہ بلاغہ کے متعلق اور بھی چند باتیں ہمیں سیکھنے کا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.